السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے۔ میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھانا کیسا ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھتے ہوئے بندہ کچھ کھاتا نہیں ہے، جب نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو اب وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ نماز سے پہلے اس نے کچھ کھایا تھا اور جو کھایا تھا اس کے اجزاء ابھی منہ میں باقی تھے، اب نماز پڑھتے پڑھتے وہ ان اجزاء کو نگل گیا، تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ دیکھیے، جو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے کھایا ہے، یعنی نماز سے پہلے آپ نے کچھ کھایا تھا، اس کے اجزاء منہ میں تھے اور وہ آپ نے نگل لیے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا تھا جو آپ نے کھایا ہے۔ اگر وہ چنے کی برابر تھا یا چنے سے زیادہ تھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور چنے سے کم تھا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز پھر مکروہ ہوگی لیکن نماز ٹوٹے ہی نہیں، یعنی نماز آپ کی صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ چنے کی برابر یا چنے سے زیادہ ہوگا تو نماز ٹوٹ گئی، وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ چنے سے کم تھا تو پھر وہ نماز آپ کی صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ کھایا ہو تو کھا کر کے پہلے اچھے طریقے سے دانت وغیرہ صاف کر لیں، تاکہ جو کھایا اس کے اجزاء منہ میں باقی نہ رہے، پھر نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ کھا لیا، کھانے کے بعد کلی وغیرہ نہیں کری، نماز میں آ گئے۔ نماز تو ہو جائے گی، جائز ہے، بغیر کلی کرے نماز ہو جائے گی، جائز ہے، لیکن جو اجزاء آپ کے منہ میں ہیں وہ اگر آپ نے کھا لی اور ان کی مقدار چنے سے زیادہ تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور چنے سے کم تھی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایسے ہی آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی نماز سے پہلے، اور میٹھی چیز کھا کر کے آپ نے جو ہے کلی وغیرہ نہیں کی اور نماز میں آپ آ گئے، تو اس کے اجزاء منہ میں باقی رہے، اس کے اجزاء منہ میں باقی رہے، اس کی مٹھاس منہ میں باقی رہی۔ اب وہ مٹھاس آپ نگل گئے تو مٹھاس تھی وہ جو مٹھاس تھی وہ چنے کے برابر نہیں تھی، بلکہ آپ کے تھوک میں وہ گھل گئی اور آپ اس کو نگل گئے، تو اس میں جو ہے مٹھاس نگل جانے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز اس وقت ٹوٹے گی آپ نے جو نگلا ہے تو وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہو، یہ اگر مقدار ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن مسلمان کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے جا رہا ہو تو پہلے صحیح طریقے سے کھانا وانا کھا کے کلی وغیرہ کر لے، کچھ کھایا ہو تو کلی وغیرہ کر کے منہ وغیرہ صاف کر کے پھر نماز میں کھڑا ہو، تاکہ کوئی بھی چیز منہ میں نہ رہے اور نماز اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ چنے سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔